میں شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاکوں کا کہ جنہوں نے پھر آج ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے نام کی عزت اور جلال دے سکیں۔ آئے جن لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آپ سب بیٹھ خدا یسوع مسیح کا، اور میرا دل آج خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آج کئی مہینوں کے بعد خدا نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم اس کے گھر میں آئے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ میں اس طرح اس بات کو مکمل کروں گا کہ خدا نے یہ مناسب جانا اور اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، کیونکہ بڑی کلیسیا میں ایک بڑی بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ پتہ نہیں چرچ لگے گا یا نہیں لگے گا، کیونکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے اور ایک عالمگیر ایک وبا نے پوری دنیا کو گھیرے ہوا ہے، اور ہر شخص اپنے گھر میں بند ہے، نکل نہیں سکتا ہے، کھل کے مل نہیں سکتا ہے، تو بڑی پریشانی ایک کشمکش میں ہر شخص مبتلا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے یہ مناسب جانا کہ دوبارہ پھر انہوں نے چرچز کو بحال کیا اور ہر شخص اپنی عبادت گاہ میں آزادی کے ساتھ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہے، لیکن کچھ حفاظتی تدابیر ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جس طرح اپنے گھر سے نکلیں تو آپ ماسک استعمال کریں، اور چرچ میں بھی آپ ماسک لے کر آئیں، یہاں پہ اتار سکتے ہیں آپ چند لمحات کے لیے، لیکن ماسک پہن کر آئیں، اور سینیٹائزر یہاں پر رکھا ہے۔ جب آپ آئیں تو کوئی بہن یا بھائی آپ کو جب آپ چرچ میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوڑا سا دے گا لیکوڈ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی شرمندگی فیل نہیں کرنی، یہ آپ لوگوں کی ہی صحت کے لیے اچھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر کوئی بہن کہے کہ پہلے نہیں انٹر ہونا ہے، یا بھائی کو کہے تو پہلے یہ لگائیں، تو اب لگا لیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ آپ نے مناسب جاننا ہے، یہ ساری حکمت عملی پر عمل کرنا۔ ماسک مجھے اگلی دفعہ سبھی کے نظر آنے چاہیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جنہوں نے پہنے ہیں وہ اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں پہنے وہ اگلی بار اپنے لے کے ہیں۔ 20-25 روپے کا مل جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 31ویں آیت کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہے تو وہاں پر ہمیں یوں ملا ہے پڑھنے کو کہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے یا کیا پیئیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی تلاش میں کیا کون رہتی ہے جی؟ کون رہتی ہے؟ بلکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے، زور سے بولیے، کن کن چیزوں کے۔ اب کیا ہے آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں چند لمحات کے لیے آپ کی توجہ مرکوز کرنے کو ہوں، وہ ہے فکر نہ کر۔ کیا ہے؟ لفظ فکر کے اوپر ہم کوشش کریں گے چند لمحات کے لیے آپ کی توجہ کو مرکوز کرنے کی، کہ آج اس دور حاضرہ میں ہر ایک شخص پریشان ہے، ہر ایک شخص پریشان ہے،
کوئی کاروبار کے نہ کھلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ اپنی زندگی کو پورے طریقے سے انجوائے نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ پریشان ہے، کسی کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے وہ اس لیے پریشان ہے، کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ اپنی صحت کو لے کر پریشان ہے، وہ طرح بطرح طریقوں سے کچھ نہ کچھ لوگ پریشان ہیں، بلکہ ہر ایک شخص پریشان ہے، تو فکر مند ہے۔ میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ بائبل کا زندہ کلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ ہمیں اپنی تمام فکریں جو ہیں وہ خداوند پر چھوڑنی ہیں۔ ہم نے یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ خدا نے ان تمام چیزوں کی جو کا انتظام جو ہے وہ خود ہی کر لیا ہے۔ کبھی آپ نے ہوا کے پرندوں کو دیکھا ہے، وہ محنت مشقت نہیں کرتے ہیں لیکن خدا پھر بھی ان کو پروائیڈ چیزیں کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے۔ یہوہ یری کا مطلب مہیا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہوہ یری کا مطلب ہے خدا دیکھتا ہے۔ کیا ہے یہوہ یری کا کیا مطلب ہے؟ خدا دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر مہیا بھی کرتا ہے۔ وہ پرندوں کو کھانا کھلاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھا کہ محنت مشقت کرنے کے لیے جاتے نہیں جاتے، لیکن پھر بھی خدا ان کو ان کی خوراک دیتا ہے۔ لیکن آپ لوگ تو کیڑے مکوڑوں سے بہت افضل ہیں۔ خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو خدا آج کے کلام کے توسط سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے یا کیا پیئیں گے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو تسلی اور اطمینان خدا کے کلام ہی سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ تسلی کا سرچشمہ ہے، اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس لیے فکر مند نہ ہو کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کیا پیو گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی فکروں میں غیر اقوام رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اس کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، پھر دنیا کی ساری شان و شوکت آپ کو مل جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کا جینا مسیح اور مرنا نفع ہوتا ہے، اور آپ خدا کے کلام کی باتوں کو گلے کا توق بنا کر گھومتے ہیں، تو خدا آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو برکت پہ برکت دیتا ہے۔ اگر فکر کرنے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنا ایک دن بھی نہیں بڑھا سکتے، فکر کرنے سے آپ اپنے سفید بال کو کالا بھی نہیں کر سکتے، فکر کرنے سے آپ کچھ بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی تمام فکریں آپ نے خداوند پر چھوڑ دینی ہے، کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ بائبل مقدس میں پطرس رسول کہ خط میں یوں لکھا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سیر ہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا، اور اپنی تمام ساری فکریں اس پر چھوڑ دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سوچیں مت، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ خواب مت دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آنے والے وقت کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ آپ سوچیں، آپ سوچیں، لیکن سوچوں میں ہی گرفتار نہ رہیں، بلکہ اپنی فکریں جو ہیں وہ خداوند پر چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ خداوند پر چھوڑ دیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خداوند پر جب اپنا آپ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی راست بازی کو فجر کی طرح روشن کر دے گا۔ آپ خداوند میں مسرور رہیں گے، آپ خداوند میں مگن رہیں گے، تو وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جیسا آپ سوچتے ہیں خدا آپ کے لیے ویسا کرنا شروع کر دے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ خداوند میں مسرور رہیں گے، یہ تب ہوگا جب آپ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دیں گے، تو وہ آپ کی فکروں کو اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔
اب لفظ فکر جو ہے، آپ فکر کے بارے میں کیا لیتے ہیں؟ کوئی بتائے گا فکر کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ ٹینشن، پریشانی، اور کیا ہے فکر؟ بلا وجہ سوچتے رہنا، اور سوچ سوچ کے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، یا پتہ نہیں میری زندگی کے دن پورے ہو گئے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فکر نہیں کرنی. اب فے، کاف اور رے کا مجموعہ کیا ہے؟ فکر. حرف تہجی کے مطابق فے، کاف اور رے جب تین الفاظ مل جاتے ہیں تو ایک لفظ مرز وجود میں آتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر. کیا کہتے ہیں جی؟ کون کون سے لفظ ملتے ہیں؟ فے، کاف اور رے. فے سے آپ نے فرار نہیں ہونا ہے. فے سے آپ نے فرار نہیں، اس طرح نہیں میں فرار ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آپ چوری کر کے بھاگ رہے ہیں، وہ والا فرار نہیں ہونا، بلکہ آپ نے فکروں سے، آپ نے ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھاگنا نہیں ہے. آپ نے ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھاگنا نہیں ہے. فے سے فرار نہیں ہونا، بلکہ وفاداری کے ساتھ خداوند میں فے سے چلتے رہنا ہے، اور آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. حالات جیسے بھی ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، تناؤ ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، حالات بدلیں گے، ان کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. فے سے آپ نے مشکلات سے فرار نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے. جس طرح کرونا سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے، اور اسی طرح ہم نے فکروں سے آپ نے فرار نہیں ہونا ہے، بلکہ وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اس کی 28 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یوں فرمایا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا. تو اس لیے آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا وعدہ ہے، اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو آپ نے فکروں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، بیماریوں سے فرار نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے فے سے وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ نے خداوند میں اپنے آپ کو لے آنا ہے اور وفاداری کے ساتھ چلنا ہے. اور کاف سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر وقت کوشش کرتے رہنا. اور کوشش کیا کرنی ہے؟ کہ آپ کا جینا مسیح اور مرنا نفع. اور آپ نے خداوند یسوع مسیح کے تمام حکموں پر عمل کرنا ہے. آپ نے کاف سے کوشش کرنی ہے، اور کوشش کیا کرنی ہے؟ کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کے تمام حکموں پر عمل کرنا ہے. اور رے سے آپ نے روح القدس کی ہدایت پر چلنا ہے. رے سے آپ نے روح القدس کی ہدایت پر چلنا ہے. روح القدس کیا ہے؟ ہمارا مددگار ہے، ہمارا وکیل ہے. وہ آہیں بھر بھر کر ہماری خدا سے سفارشات کرتا ہے. جب ہم گرنے لگتے ہیں تو خدا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں گرنے نہیں دیتا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں اکیلا اور یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ اپنی ہی مانند ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے، جو اب تک تمہارے، اب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمیشہ تک، آلویز، ہمیشہ تک وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ پریشان ہوں گے تو روح القدس آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. آپ مصیبت میں ہوں گے تو روح القدس آپ کی مصیبت کو دور کرے گا. روح القدس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. اور آپ نے روح القدس کی ہدایت میں جب چلیں گے تو فکریں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی، اور ٹینشنیں ختم ہوں گی، اور ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. فے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟
टेंशनों से, परेशानियों से, मुसीबतों से फरार नहीं होना, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है और काफ से हमेशा कोशिश करते रहना है कि यीशु के हुक्मों पर अमल करें और रेस से आपने रूह कुद्स की रहनुमाई में चलना है। जब मेरे अजीज बहन भाइयों आप इन तीनों चीजों पर अमल करेंगे तो कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई कोरोना वायरस आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो पाएगा, बल्कि आप हक ताला के पर्दे में रहेंगे और कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की तरफ।